جو مالی طور پہ، معاشی طور پہ یا دیگر مسائل کے لحاظ سے بڑے وہ اقتدار میں تھے اور وہ زیادہ رکھ رکھاؤ رکھتے تھے، لیکن آپ نے اپنی خاص مہربانی فرماتے ہوئے بھائی محمد اکرم کے گھر اپنا ٹھکانہ بنایا، آپ نے یہاں پہ قیام کیا اور یہیں پہ آپ نے اپنی رات گزاری۔ وہ آپ کا آنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، بھائی محمد اکرم کا بلانا یہ بھی بعض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس رضا کا ثمر یہ ہے کہ آج بھی 35 سال بعد بھی ہم اس دن کو منانے کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ بھائی یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے بلا کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت کس کے لمبے پہ کام کاج کی، عوام کی خدمت کی، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی وہاں پہ یہ نہیں ہے معاملہ کہ مجھے اس کی تنخواہ ملے گی یا کوئی معاوضہ ملے گا یا کوئی ظاہری اسباب ہوں گے، نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لنگر پکانا ہے اور لوگوں کو کھلانا ہے۔ اور یہ جو سائیں باپ نے عنایت فرمائی ہے اور ان کی کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے انہیں منتخب فرمایا کہ آپ کے یہ ذمہ ہے کہ جو بھی خانقاہ پہ آئے گا اس کی خدمت آپ نے کرنی ہے۔ دیگر احباب کے موجود ہیں لیکن جو ذمے ان کے ہے وہ کسی اور کے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو بندہ بلا کہتے ہوئے اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک نیت ہو، اخلاص والا ہو، اس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی ذاتی منفعت اس کی شامل نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، میں اسے اپنی شیان شان خود اجر عطا فرماؤں گا، اور میں بہت بلند ہوں، میرا مرتبہ بڑا بلند ہے، جو میرا اجر ہوگا وہ بھی بڑا بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے نشانی بیان کیا کہ وہ جو میرا اجر ہے جب جس کو مل جائے گا تم اس کو پہچانو گے کیسے کہ اس بندے نے اللہ کے حکم پہ بلا کہا ہے، مان کے یہ بیٹھا ہے کہ میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے حکم پہ راضی بیٹھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا میں اسے کبھی غمگین نہیں دیکھو گے، کبھی پریشان نہیں، سبحان اللہ، کہ دنیا دار لوگ دیکھو گے کہ کسی کو کسی چیز کا غم ہے، کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، لیکن جو میری رضا کے لیے میرے حکم کے سامنے صبر کر کے حکم مانتے ہوئے بیٹھ جائے گا وہ بے غم، وہ بے خوف ہوگا، اسے نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا اسے لالچ ہوگا، وہ صرف اور صرف خالصتاً میری رضا کے لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سائیں سردار مدارم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نجی معاملہ میں کبھی کبھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک آہ بھرنے کے بعد فرمایا کرتے ہیں، بیکاروں کو اندر ہوئے ہم کارے جہاں سے، خود آپ خدا کرتا ہے سب کا کہ ہم اس کے حکم پہ لبیک کر کے اس کی خدمت کی، اس کی مخلوق کی خدمت کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے کام اس کے ذمہ۔ آج کل آپ فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کے پاس بات سننے کا وقت نہیں ہے، کہ کوئی بھی بندہ بیٹا اگر باپ کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات سنوں گا، میں ابھی کام پہ مشغول ہوں، اگر وہ کسی بھائی کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آنا، میں تھوڑا سا کام سے فارغ ہوں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں یہاں سے سب کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ مجھے آ کے بتا رہا ہے، اگر کسی کی بھینس بیمار ہے تو وہ بھی آ کے مجھے بتا رہا ہے، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ بھی آ کے مجھے بتا رہا ہے۔
اور میں خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی یہ سارے باتیں سنتا ہوں، اور میں نے تو اللہ رب العزت کی بات کا بیعت کرنی ہے، کام کا سارا اسی نے کرنا ہے، تو بیکار و معطل ہوئے ہم کارے جہاں سے میں سارے کام کاج چھوڑ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، لہٰذا میرے جو بھی کام ہیں وہ اللہ رب العزت خود کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آج بھی بھائی محمد اکرم ہمارے سامنے موجود ہے، جو بظاہر سارے کام کاج گھر بار چھوڑ کے لنگر کھانے کے لیے وقت ہے۔ ان کا گھر آپ دیکھیں شاد بھی ہے، آباد بھی ہے، رونق بھی ہے، گھر میں 4 مہمان آ جائیں تو لوگوں کے ساتھ تو درد و شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کھانا کیسے دے دیں، ان کے گھر میں دیکھے پک رہے ہیں، لنگر چلتا ہے۔ یہ مال اللہ رب العزت کا فضل نہیں ہے، کرم نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ یہ خالص اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قبول کیا اور ان کے اوپر اپنی کمال مہربانی فرماتے ہوئے چن لیا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو خالص دین کے لیے اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے وقف کر دے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ کامران ہو جائے گا، اسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے دنیا داری کی ہے، ساری عمر انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، اگر مجھے ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب میسر آ گیا ہے اور تیرے 2 سانس باقی ہیں، فقط 2 سانس باقی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ 2 سانس وقف کر دے گا، تو وہ ان 2 سانسوں کے اندر بھی ہزاروں سال کی زندگی پیدا کر دے گا، جو کہ پچھلی ساری زندگی کے اوپر حاوی آ جائے گا۔ کہ آج اگر کسی شخص نے غفلت میں، کوتاہی میں، نافرمانی میں زندگی گزار دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی کو نافرمانی کرتا رہا، ابھی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، دوسری فرماتے ہیں کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، چاہے وہ 1 سانس ہے، چاہے وہ 2 سانس ہے، چاہے وہ جتنا بھی وقت ہے، تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر کے اس کے سامنے پیش ہو، اس کے سامنے سرنڈر کر کے ہتھیار پھینک دے اور پیش ہو جا کے میں آ گیا، وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا، اور ایسے مہربانی کرے گا کہ تیرے وہ 2 سانسوں میں 2 سانسوں میں لمبی زندگی پیدا کرے گا جو تیری ساری زندگی کے اوپر حاوی آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ جا کے اقرار جرم کرنا یہ بندے کو سزاوار کرتا ہے، جا کے کہتے ہیں کہ اس نے گناہ مان لی ہے، اس پہ سزا لازم ہے۔ وکیل بھی کہتے ہیں کہ میں اب میری دلیلیں کیا کام کریں گے کہ یہ خود مانے بیٹھے کہ میں نے جرم کیا ہے، اسے سزا تو ملنی ملنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اقرار جرم پہ معافی ملے گی، وہاں پہ جا کے اقرار کرے گا تو معافی ملے گی اور وہ تیرے اوپر مہربانی کر کے معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید الخیر آپ فرماتے ہیں اور آپ اس کی ربائی میں بات کو مکمل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باغا باغا ہر پانچی ہستی کا آزاد، کہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آیا، تو جیسا بھی ہے تو لوٹ کے آ جائے، گر کافر گبرو بت پرستی کافر ہے، تو بت پرست ہے، آپ کو پوجنے والا ہے، تو جیسا بھی ہے تو اس کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گیا۔ این بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مایوسی گناہ ہے، میری بارگاہ سے تم نے مایوس ہو کے نہیں جانا، جھولی مار کے جانا۔ آج ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ برکت والی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے شیخ محترم نے قدم رجا فرمایا، ان کے بعد سید انسان حدیث سردار اللہ تعالیٰ نے آپ بھی اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ جوتے اتار کے یہ وادی جو ہے بڑی برکت والی ہے اور ادب کے ساتھ۔ اسی طرح سے جب آپ تشریف فرما ہوئے اسی حجرہ میں آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا جس نے بھی اتفاق پوچھنا ہے آگے آگے آ گیا، لیکن جوتے اتار کے آنا ہے جگہ جو برکت والی ہے، ایسے نہ ہو کہ جوتوں کے سمیت بھی جو
آ جائے. یہ وہ برکت والی جگہ ہے, برکت والے دن ہے. آج جو بھی معاملہ ہے اس کا جیسا نیک نیت ہوتی ہے, خالصتاً نیک نیت, اس میں کوئی ریاضت, کوئی دکھاوا, کوئی ذاتی نفرت نہ ہو, اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے کہ باری تعالیٰ یہ میرا معاملہ ہے اور تو مہربانی کرنا, وہ ضرور مہربانی فرمائے گا. جیسے بھی ہوا وہ مہربانی فرمائے گا, وہ یہ خالی نہیں رکھائے گا. آپ فرماتے ہیں بادا بادا ہر آنچ ہستی بادا, تو لوٹ کے آ جا, لوٹ کے آ جا, جیسا بھی ہے تو لوٹ کے آ جا. اگر تو کافر ہے, بت پرست ہے, تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے, جیسا بھی ہے تو اس کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ مایوسی نہیں ہے بلکہ امید ہی ہے, نعمت ہی نعمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. آگے آگے بڑھتے ہیں, 100 بار اگر توبہ شکستی تھا, 100 دفعہ تم نے توبہ کی, پھر گناہ کی, پھر توبہ کی, پھر گناہ کی, پھر گناہ کی, پھر تو نے توبہ کی کہ بار بار گناہ فرمانی کرتا ہے, پھر بھی میں قبول کرتا ہوں. ابھی نیک نیت ہو کہ میری بارگاہ میں آ جا, میں مہربانی کرنے والا ہوں. حضرت سلمان شریف آپ فرماتے ہیں, اس کا آپ فرماتے ہیں کہ جب تم بارش کا برسنا دیکھتے ہو, ہم ساتھ دیکھتے ہیں, بارش برسنے سے پہلے بجلی چمکتی ہے, کڑکدار آوازیں آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد گھنٹوں بارش برستی ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ جبار ہے, قہار ہے, اور وہ جباری اور قہاری ایسی ہے کہ جیسے بارش برسنے سے پہلے تھوڑی دیر 5-10 منٹ بجلی چمکتی ہے اور وہ کڑ کڑ کی آوازیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد گھنٹوں مہربانی اور رحمت کی بارش برستی ہے. آپ فرماتے ہیں بس ایسی ہے کہ وہ مہربان اور رحیم اتنا ہے کہ جیسے بارش کا مہربانی ہے. اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کی رحمت بھی بہت بے حساب ہے, اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. رومی فرماتے ہیں کہ تیری رحمت جو ہے وہ بھی بڑے عروج کے ہیں, میرے گناہ جو ہے یہ بھی بڑے عروج کے ہیں. دونوں کمال بلندی کے ہیں, اور کمال بلندی کے دونوں چیزیں جو ہیں وہ برابر کھڑی ہیں. اب مقابلہ دونوں با کمال چیزوں کا, ایک طرف گناہ کی جو ہے وہ کمال درجے کی حیثیت ہے, دوسری طرف رحمت کی کمال درجے کی حیثیت ہے. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے حاوی کون آتا ہے. ناخن, تو ہی مہربانی کرنے والا ہے, تو ہر چیز کے قادر ہے, تو ہی حاوی ہوگا. آج تو دنیا میں رہ کر مجھے مہربانی فرمائے گا, تیری مہربانی ہے. کل قیامت والے دن میں تو نے ہیلے سے, بہانے سے, مہربانی سے, شفقت کرتے ہوئے مہربانی کرنی ہی ہے, اور مجھے معافی تو دینی ہے. لیکن آج دنیا میں دیکھے گا مجھے زیادہ اچھا ہو جائے گا, دنیا میں میرا بھرم رہ جائے گا, لوگوں کو میرا بھی ایک اچھا نام رہ جائے گا. اگر تو نہ بھی کرے تو بھی تیری مہربانی, لیکن اگر تو کر دے گا تو پھر تیری بڑی مہربانی ہے, بڑی مہربانی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اس پر حسنہ پرور پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے, ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہاں سے درب نوازت گدارا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.